باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. سامعین ذی وقار، یہ کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق، اور یہ اس سلسلے کی ریکارڈنگ نمبر 6. آج فرماتے ہیں کہ ضرورت علم اور محنت شاقہ کے موضوع پر خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري واللعنة الدائمة على أعاديهم وظالميهم من الآن إلى يوم الدين. وبعد، فمن كلام خالق السماوات والأراضين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سورہ قصص آیت نمبر 83. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہ دوں. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض افراد بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور تاریخ میں جب آپ دور سے ان کی طرف نظر کریں گے تو آپ کو یوں دکھائی دیں گے جس طرح زمین پر بڑے بڑے پہاڑ یا چوٹیاں ہوں. ان کے مقابلے میں بعض افراد اور بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جس طرح زمین پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے پڑے اور وہ نمایاں دکھائی نہ دیتی ہوں. لہذا تاریخ میں کچھ افراد اصلاً دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بڑائی اور بزرگی جسم، خون، نسل اور قومیت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ یہ بڑائی اور بزرگی ان کی روح اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے. اور روح کی بزرگی اور بڑائی بھی ان کی ہمت سے معلوم ہوتی ہے. یعنی اگر یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا بزرگ و عظیم ہے، تو ہمیں اس شخص کی ہمت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہمت کتنی ہے. اور اگر ہمیں واقعاً بزرگی و بلندی عزیز ہے تو پھر ہمیں بھی بلند ہمت ہونا چاہیے. ہمیں بلندار کے مردان روزگار از ہمت بزرگ بجائے رسیدہ ان. آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیں، اس لیے کہ تاریخ میں جتنی بھی شخصیات نے نام پیدا کیا ہے وہ سب بلند ہمت تھے، اور بلند ہمت ہونے کی وجہ سے ہی وہ بلندیوں تک پہنچے. ایک شعر اور ہے: بلبل بے باغ و چغد بے ویران تاختہ اند، ہر کس بے قدر ہمت خود لانا ساختہ اند. یعنی بلبل نے باغ اور چمن میں اپنا گھر بنایا ہے، اور وہ چھوٹا سا سیاہ رنگ کا حیوانوں، ویران جگہوں اور خراب مکانوں کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں اپنا گھر بناتا ہے. ہر کوئی اپنی ہمت کے مطابق اپنا گھر بناتا ہے. بلبل کی ہمت یہ ہے کہ ایک بلند درخت پر چمن زار میں اپنا گھر بناتی ہے، اور اس چھوٹے سے حیوان کی ہمت اتنی ہے کہ وہ خراب اور ویران جگہوں میں اپنا گھر بناتا ہے. عظمت اور بزرگی بھی اسی طرح کے کوئی ہر شخص میں عظیم و بزرگ، کوئی ہر چیز میں عظیم و بزرگ ہوتا ہے اور کوئی صرف ایک چیز میں. مثلا ہو سکتا ہے کسی کی بزرگی علم میں ہو، یعنی علم میں اس کی ہمت بہت بلند ہو. آپ نے دیکھا ہو کہ بعض افراد صرف اتنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیں، صرف پڑھ لکھ سکیں، جبکہ کچھ اس سے بالا تر ہو کر چاہتے ہیں کہ کم از کم میٹرک کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو. کچھ اس سے بڑھ کر ایف اے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بعض لوگ ان چیزوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ مختلف شعبوں میں پی ایچ ڈی کرتے رہتے ہیں اور آخری دم تک علم کی تلاش میں رہتے ہیں. اسی طرح تجارت اور دیگر چیزوں میں کسی کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، کسی کی متوسط اور کسی کی بہت کم. سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ بلند ہمت ہونا چاہیے، چاہے اس کی ہمیشہ اس کی نظریں وسیع اور آفاقی ہونی چاہیے. اس کو اپنے آپ تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس کی ہمت اپنے گھر تک اور اپنے شہر تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ زمین تک محدود نہ ہو. ایک مسلمان کی ہمت ماورائے طبیعت ہونی چاہیے. سب سے بالا تر اس کا ہدف خدا ہونا چاہیے، جس طرح سید الشہداء عرف میں فرماتے ہیں: ماذا وجد من فقدک، اے اللہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. یعنی اگر خدا کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے تو بھی آپ فقیر ہیں اور بیچارے ہیں، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. مَلَّذِي فَقَدَ مَن وَجَدَکَ، جس نے تجھے پا لیا، جو تجھ تک پہنچ گیا، اس نے کسی چیز کو بھی نہیں کھویا. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی آرزو خدا ہونی چاہیے. اگر مومن خدا کے علاوہ اپنا کوئی ہدف اور ٹارگٹ بنائے تو وہ خسارے میں. اقتدار، مال و دولت، غرض جو چیز بھی ہو وہ فانی ہے. جب یہ سب فانی ہے تو آپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمت کے لحاظ سے بالکل پست ہو چکے ہیں. ان کی وہ ہمت نہیں رہی جو پہلے تھی. آج مسلمان صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے.
جبکہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت یورپ اور امریکہ اتنی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان ان کی طرف گدائی کا ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آیا واقعا اس میں اسلام کا قصور ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے اور ان کے ذل و خوار ہونے کے عوامل اور اسباب و علل متعدد ہیں۔ اس وقت ان میں سے میں صرف ایک کی طرف گفتگو کرنا چاہوں گا جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے روگردانی۔ نہ یورپ والوں نے اپنی بے دینی کی وجہ سے ترقی کی ہے، اور نہ ہم نماز روزے اور دین کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ غور فرمائیے، بلکہ ان کی ترقی کے عوامل بھی کچھ اور ہیں، اور ہماری پسماندگی اور ذلت و خواری کے عوامل بھی دین کے علاوہ ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے۔ یہ عالم اور یہ نظام اسباب و مسببات کا عالم و نظام ہے۔ اس میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب و علت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں عموماً میں یہ مثال ذکر کرتا ہوں کہ مثلاً اگر ہم اپنے کھیت میں گندم بوئیں، فرض کریں چند دن بعد اس میں خوشے آ جائیں اور ان میں دانے بھر جائیں، اور اگر میں اعتراض کروں کہ اس میں گندم کی جگہ چاول کیوں نہیں ہوگے، تو یہ اعتراض عبث اور فضول ہے، اس لیے کہ میں نے تو گندم بوئی تھی۔ اب میں اعتراض کیوں کروں کہ چاول کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ تو لوگ کہیں گے کہ تم نے چاول تو بوئے نہیں تھے کہ وہ اگتے، تم نے جو بویا وہی اگایا۔ بالکل اسی طرح دین کے نتائج و ثمرات کچھ اور ہیں، جبکہ ترقی و تمدن اور ذلت و خواری کے اسباب کچھ اور ہیں۔ مثلا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ والوں نے یہ جو ترقی کی ہے، چین اور جاپان والے جو اس قدر آگے چلے گئے کہ ان کی ایک اس پیش رفت کے عوامل پر جب ہم غور کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا عامل ان کی تعلیم اور اس کے بعد ان کے انتھک محنت ہے۔ وہ کام کرنے میں سستی نہیں کرتے، عیاشی نہیں کرتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ ان کامیابیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اور صنعت کے لحاظ سے ہم کیوں پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ ہم کام نہیں کرتے۔ ہمارا تعلیمی معیار آپ دیکھیں، آپ نے یقیناً وہ اعداد و شمار دیکھے ہوں گے جو یونیسکو نے چند سال پہلے جاری کیے تھے، ان میں سب سے کم شرح تعلیم مسلمانوں کی تھی۔ پس اگر ہم مسلمان تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں، اگر ہم مسلمان ان پڑھ رہیں اور ہم مطالعہ نہ کریں، اگر ہم تعلیم و صحت و صنعت و ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں، پھر یہ بوجھ اسلام پر ڈالیں، تو کیا انصاف ہے؟ اس طرح وہ لوگ زحمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک آدمی کماتا ہے تو 10 آدمی کھاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کام کرتا ہے تو وہ بھی چند دنوں میں جب کچھ پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو نوکری سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسہ کمایا ہے، اب اسے بینک میں جمع کرا دوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ مزید کام کروں۔ اب جب ہم کام نہیں کرتے، عیاش ہو گئے، ہمارے گھروں کی حالت دیکھو، ہمارے لباسوں کو دیکھیں، ہمارے کام دیکھو، تو پسماندگی کی علت واضح ہو جائے گی۔ اس حالت میں ہم اگر پیچھے رہ جائیں تو کیا یہ ہماری عیاشی کے نتیجے میں ہے یا دین کی وجہ سے؟ آپ تعلیمات اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ اسلام نے تعلیم کے لیے مکان کی کوئی شرط مقرر نہیں کی، استاد کی کوئی شرط مقرر نہیں کی، زمانے کی کوئی حد محدود نہیں کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر اسلام نے عمومیت دی ہے، پھر بھی اگر ہم تعلیم حاصل نہ کریں اور ان پڑھ و جاہل رہیں، ہمارے بچے لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں، ہماری بہنیں جاہل رہیں، تو اس میں قصور اسلام کا ہے یا ہمارا ہے؟ اسی طرح کام کے حوالے سے دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر مسلمانوں کو کام کرنے کی ترغیب دی اور کس قدر سستی اور قائلی سے ہمیں ڈرایا دھمکایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلباء کام کریں تو آپ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم نے زیادہ نمبر حاصل کیے تو اسے انعام دیں گے، اگر کوئی فیل ہو گیا اس کو سزا دیں گے یا اسے اسکول سے خارج کر دیں گے۔ تشویق کے یہی 2 طریقے ہیں۔ اسلام نے بھی انہی 2 طریقوں کو استعمال کیا۔ آپ دیکھیں کام کے لیے تشویق کا طریقہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العبادۃ 70 جزءا افضلها جزءا طلب الحلال، بحر الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 7۔ عبادت کے 70 اجزاء ہیں، ان 70 اجزاء میں سے خدا کے نزدیک سب سے افضل کسب حلال اور طلب حلال ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا الکاسب العیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے خدا کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح ڈرایا ہے۔ بہت سی احادیث موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو کتاب وسائل الشیعہ کا مطالعہ کریں۔ میں صرف نمونے کے طور پر چند ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے من لا معاش له لا معاد له، جس شخص کا کوئی ذریعہ معاش نہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا معاد خطرے میں، یعنی قیامت والے دن اس کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبغض العبد النوام الفارغ، اصول کافی جلد 5 صفحہ نمبر 84۔ خداوند متعال پسند نہیں کرتا اس بندے کو جو زیادہ سوتا اور بیشتر بیکار رہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آتا تو آپ اس کی جوانی کو دیکھتے اور پوچھے کہ کیا کام کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا میں فلاں کام کرتا ہوں تو آپ اس کے لیے دعا کرتے، لیکن اگر وہ کہتا میں بیکار اور کوئی کام نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارا جو مقام میرے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا ابغض الرجل او لرجل او یکون کسلانا عن امر الدنیا،
میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے اصول کافی جلد 5 صفحہ 85 میں ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اپنے دنیاوی کاروبار میں کسل اور سست ہو، جو آخرت کے کاروبار میں زیادہ سست ہوگا، وہ آخرت کے کاروبار میں زیادہ سست ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر بیکاری کی مذمت کی گئی ہے۔ اب اگر ہم مسلمان کام نہیں کرتے، اگر ہم مسلمان سست ہیں، عیاش ہیں، تو اس کا طبی نتیجہ یہ ہے کہ ہم صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مغرب، امریکہ، یورپ اور جاپان کے محتاج ہوں گے۔ اب اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ بس اگر ہم مسلمان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ہم جب اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہم فقیر بن گئے۔ اسی طرح اگر ہم پوری دنیا میں خوار و ذلیل ہیں، آپ دیکھیں کہ کشمیر میں ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ شہید کی زندگی میں جہاد کشمیر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان میں ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کے درمیان موجود اسرائیل کو دیکھو کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے، کس طرح ہماری ناموس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ ہم کیوں اس طرح ذلیل و خوار ہیں؟ یہ نہ تو نماز کی وجہ سے اور نہ ہی دینداری کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ تعلیمات قرآن سے روگردانی کی وجہ سے۔ تعلیمات اسلام اور اصول دین میں سے ایک اہم رکن جہاد ہے۔ جب سے ہم مسلمانوں نے جہاد کو بلا دیا ہے، اس وقت سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ان الجہاد باب من ابواب الجنہ فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ وهو لباس التقوی والدرع اللہ الحصینہ وجنتہ الوثیقہ فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ثوب الذل وشملہ البلاء۔ جہاد جنت کا وہ واحد راستہ ہے جو ہر ایک کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور یہ صرف خدا کے خاص بندوں اور اولیاء کے لیے مختص ہے۔ جہاد تقوی کا لباس ہے اور خدا کی طرف سے ایک مضبوط ذرا ہے، خدا کی طرف سے بندے کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ جو قوم بھی جہاد کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دے، خداوند متعال اس قوم کو ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور پھر اس پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان ذلیل ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایران اسلامی میں جہاد پر عمل ہوا تو انہوں نے ایران سے 2500 سالہ شہنشاہی غلط اور ظالم نظام کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیا، اور اسی طرح جب لبنان میں جہاد کا پرچم بلند کیا گیا تو لبنان کے چند مٹھی بھر مسلمانوں نے امریکہ اور نیٹو ممالک نیز خود اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ جب افغانستان کے مسلمانوں نے جہاد پر عمل کیا تو 9 سالوں سے مسلسل جہاد میں مصروف ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ روس جو دناتا ہوا افغانستان کے اندر گھسایا تھا، آج وہ اس فکر میں کہ کس طریقے سے وہ افغانستان سے نکل جائے۔ شہید نے جس وقت یہ بات فرمائی، ظاہراً اس وقت روس کے انخلاء کا کوئی منصوبہ نہ تھا۔ آج افغانستان کے مجاہدین کے جہاد نے گورباچوف کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا۔ یوگوسلاویہ میں اس نے یہ بات کی کہ آج وہ وقت گزر گیا کہ دوسرے ممالک کے مقدرات کے فیصلے لندن، پیرس، واشنگٹن یا ماسکو میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہر ملک کے فیصلے اس کے عوام کو کرنے چاہیے۔ گورباچوف کو کس نے یہ بات کہنے پر مجبور کیا؟ صرف مجاہدین کے جہاد نے۔ ہم مسلمانوں نے جب کشمیر کے مسئلے میں جہاد کو بلا دیا اور حکمرانوں نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کشمیر کا مسئلہ کبھی کبھی اخبارات میں شائع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آج ایک ہندو جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ جب پاکستانی نامہ نے اس سے پوچھا کہ پاکستان بہت تیاری کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو چین کے ساتھ مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قوم جہاد کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دے تو وہ ذلت و خواری کے لیے تیار ہو جائے۔ آج عرب ممالک کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نتیجے میں یا فاد کے منصوبے کے ذریعے یا دوسری سفارتی کوششوں کے ذریعے فلسطین میں جہاد کی لہر کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افسوس کہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات اسلام کو بھلا دیا تو ہم پیچھے بھی رہ گئے اور ذل و خوار بھی ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اور ذلت ہمارے لیے کیا ہے؟ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ حکمران کے جنہوں نے اسلام کے نام پر صدارت حاصل کی، لوگوں سے ووٹ مانگے تھے، آج وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بدنامی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرکاری طور پر فحشاء اور یعنی اور گناہوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ کبھی بھارت سے، کبھی کہیں اور سے ثقافتی طائفے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں اور وہ اخبارات میں چھپا کر مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کبھی فلمی ایکٹروں کو بلا کر سرکاری طور پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور گورنر ہاؤس میں انہیں ٹھہرا کر لاکھوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے محافل کا انتظام کرتے ہیں جس میں رقص، موسیقی، شراب کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور ہم اخبارات میں یہ پڑھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج یہ حکمران جو اسلام کے نام پر باتیں کر رہے ہیں رقص کی محافل کے لیے، تو کسی قسم کی پابندی نہیں۔
معلوم نہیں ان ہوٹلوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے باوجود اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ہم اگر ایک علمی سیمینار منعقد کرنا چاہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے متعارف کرائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اسلام کیا ہے اور اس کے مقابلے میں سوشلزم، کمیونزم یا دوسرے جو مغربی مقاصد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم ایسا علمی سیمینار منعقد کریں کہ جس میں سارے مذاہب کے بزرگان، علماء، فلاسفہ اور فقہاؤں، تو پہلے سے ہوٹل والوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، کیا واقعاً اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اور ذلت و خواری ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام کے چاہنے والے ہیں کہ جو مخالف اسلام پروگرام ہو اس کی خود حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جو اسلامی پروگرام ان کو خراب کرنے اور ناکام بنانے کے لیے خود ڈائریکٹ احکام جاری کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ ہو تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی کام کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان میں یہ فاسد اور غلط نظام ہے، یہ مغربی قوانین ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، تو ہمارے اور آپ کے اس قسم کے پروگرام، سیمینار اور مجالس وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر ان کا کنٹرول ہے۔ حضرت امام زمانہ سلام اللہ علیہ وعجل اللہ فرجہ الشریف پورے عالم بشریت جن کے ظہور کی منتظر ہے، آپ کا فرض و ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے زمین کی راہ ہموار کریں، گراؤنڈ صاف کریں، ان کے لیے کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ پورے صفحہ ہستی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ خود خدا نے وعدہ کیا، اس لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، موجودہ تحریک جعفریہ پاکستان، جہاں پر اپنے شیعہ بھائیوں کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ فقہ کے ساتھ مربوط ہوں، عزاداری سید الشہداء کے ساتھ مربوط ہوں، یا ان کے دوسرے حقوق ہوں، جہاں ان کی بات کرتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ پاکستان میں ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کے خلاف منظم تحریک چلانا اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے کام کرنا بھی اپنا فرض سمجھتی ہے۔ برادران عزیز، ہمیں اپنی مسئولیت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں وسیع النظر ہونا چاہیے، ہمیں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خوب سن رہے ہیں کہ ہمارے خلاف وہ کیا بک رہے ہیں۔ یہ حکومت جب ہم ایک خالصتاً علمی سیمینار کرتے ہیں اس پر پابندی لگاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقدس حرمین شریفین کے نام پر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی پابندی نہیں۔ مسلمانوں کی تکفیر میں پمفلٹ شائع کیے جا رہے ہیں، خطبات جمعہ دیے جا رہے ہیں، ان پر پابندی نہیں۔ لیکن اگر ہم علمی سیمینار کرنا چاہیں جس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی، اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ہم فلاسفرز اور اسکالرز کو دعوت دیتے ہیں، تو اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا اچھی طرح علم ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا ہدف بلند ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اس قسم کی باتیں چھیڑ کر ہمیں آپس میں الجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک دن طلباء میں یہی مثال پیش کی تھی کہ دیکھو، جب ہم ایک ہدف اور مقصد کی طرف جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ افراد راستے میں ہمیں چھیڑنا چاہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم بھی کھڑے ہو کر ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری حرکت میں سستی آ جائے گی، ہم حرکت میں پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا اگر وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں تو ہمیں ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے رہنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک ایک مقصد اور ہدف ہے جو بہت بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی اسلامی نظام کا قیام، ایسا اسلامی نظام جو فرقہ واریت سے بالاتر ہو۔ ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ افراد جو تنگ نظر ہیں اور جن کو واقعاً کسی نے اس بات پر معمور کیا ہے، ان کی زبان پر یا ڈالر بول رہے ہیں یا ریال بول رہے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے الجھ جائیں گے تو وہ جو ہمارا بلند تر ہدف و مقصد ہے، ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم ان کے حق میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدایا یہ نادان ہے، ان کو ہدایت فرما۔ واقعاً نادان ہے، اس لیے نادان ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے مسائل میں مبتلا ہے، اور یہ عالم اسلام کے مسائل کو بھول کر فلسطین و مظلومین فلسطین کو بھول کر، ان کے مسائل کو بھول کر، افغانستان و ہندوستان و کشمیر و فلسطین، ان کے مظلوم مسلمانوں کے مسائل بھول کر یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزمائی کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو برادران عزیز، ہمیں اپنا ہدف معین کرنا چاہیے اور ہدف کو بلند کرنا چاہیے۔ ہمیں بلند نظر ہونا چاہیے، بلند ہمت ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے خدا کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں پر ہم سید الشہداء علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، وقت کم ہے، ورنہ میں چاہتا کہ ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کروں، لیکن پھر کسی مرتبہ انشاءاللہ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ خود سید الشہداء کے کلمات کو آپ دیکھیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها بغیرہا، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، تم اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ اسی طرح بحر الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 306 میں فرمان ہے کہ فمن رضی من اللہ بالدنیا فقد رضی بالخصیص، جس شخص نے بھی دنیا پر اکتفا کیا تو اس نے ایک خصیص اور پست چیز پر اکتفا کیا۔ برادر عزیز، خدا کے علاوہ، آخرت کے علاوہ، قیامت کے علاوہ، رضوان اللہ کے علاوہ کچھ بھی شے نہیں۔ خود سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں یہ درس دیا، لہذا اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے تگ و دو نہیں کرنی چاہیے۔ اقتدار کیا ہے کہ ہم اور آپ اس کے لیے کام کریں۔ اگر ہم اس کے لیے کام کریں تو ہم اور آپ سے کوئی زیادہ بیوقوف نہیں ہوگا۔
اسی طرح ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ کام خدا کے لیے اور رضوان اللہ کے لیے انجام دیں، اور سب سے بلند و برتر چیز ہے جو سب سے بزرگ اور اعلیٰ و رفع ہے، جو سب سے اکبر ہے، ہمارے مد نظر وہ چیز ہونی چاہیے جس کے لیے سید الشہداء نے جو عظیم قربانی دی ہے۔ عبداللہ اوائلی جو سنی علماء میں سے ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الامام الحسین، اس میں یہ جملہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے افراد ہیں انہوں نے زمین میں بلندیوں کو طلب کیا اور ان تک پہنچ گئے، دنیاوی اور مادی بلندیوں کا انہوں نے مطالبہ کیا اور ان کے لیے انہوں نے کوشش کی اور ان تک پہنچ گئے، لیکن سید الشہداء دنیا میں جتنے بزرگ لوگ ہیں ان سے بالا تر ہیں۔ سید الشہداء نے آسمان کی بلندیوں کا مطالبہ کیا، خدا کو سید الشہداء نے اپنا مقصد بنا لیا اور اس مقصد تک پہنچ گئے۔ لہٰذا امام علیہ السلام ہمیشہ زندہ ہیں، جو بھی انسانیت کے نام پر کام کرنا چاہے امام حسین کی اطاعت کرے، پیروی کرے، یا جس طرح ایک زیارت میں ہے کہ وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، بہار الانوار جلد 101 صفحہ نمبر 331۔ اے خدا، سید الشہداء نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنا خون دے دیا تیرے نام پر، اس لیے کہ اس کے ذریعے تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے اور انہیں گمراہیوں سے نکالے۔ اگر کوئی قومیت کے نام پر کام کرے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی مادیت کے نام پر، مقام کے نام پر، اقتدار کے نام پر، جس کے نام پر کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ ہم اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کام صرف خدا کے لیے کریں۔ ہمیں بلند ہمت ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ہمت کے لحاظ سے بلند ہیں تو پھر خدا کے علاوہ ہم اور کسی چیز پر راضی نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، سید الشہداء نے خدا کو مقصد قرار دیا، لہذا خدا نے جو مقام ان کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ برادران عزیز، ضروری ہے کہ ہمارا کام خدا کے لیے لہذا جب خدا کو مقصد قرار دیا تو خدا نے وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ برادران عزیز، ضروری ہے کہ ہمارا کام خدا کے لیے ہو۔ اس وقت جو کام ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کام خوب ہو رہا ہے، لیکن کام میں خلوص ہونا چاہیے۔ جس پلیٹ فارم پر بھی آپ کام کر رہے ہیں خدا کو مد نظر رکھیں، خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ ہر کام دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں، واقعاً ایسے حالات میں ہم اگر کام نہیں کریں گے اور ہمارا کام خدا کے لیے بھی نہ ہو تو پھر ہم خسر الدنیا والآخرہ ہیں۔ اگر کام کریں خدا کے لیے نہ ہو وہ بھی غلط ہے، اگر بالکل نہ کریں تو وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں کام کرنا چاہیے اور خدا کے لیے کرنا چاہیے۔ سورہ نام آیت نمبر 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، آج الحمدللہ اسلامی انقلاب کی برکت سے ہمارے جوان بیدار ہو گئے ہیں، ہمارے بوڑھے بیدار ہو گئے ہیں، ہماری بہنیں متوجہ ہو گئی ہیں کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داریاں صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے درد ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے دل میں اپنے اور اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے درد ہے، اسی طرح تمام مومنوں، تمام پاکستانیوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، افغانستان کے مظلوموں کے لیے بھی ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے، ایران کے مظلوموں کے لیے بھی ہمارے دلوں میں درد ہونا چاہیے، فلسطینی مظلوموں کے لیے ہمارے دلوں میں درد ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کس قدر اس سے غافل ہیں۔ اگر ایک امریکی کو کسی جگہ بھی کسی تکلیف میں دیکھے تو پوری دنیا کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں یا آواز ہو کر عجیب و غریب پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ جب عراق کے صوبہ کردستان کا ایک شہر جسے حل بچا کہ جس پر صدام حکومت کیمیائی ہتھیاروں سے بمباری کی ادارہ، اس میں 5000 سے زائد افراد جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ایک ہی دن میں شہید ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ایک عام قسم کا واقعہ سنا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صدام کے جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کے خلاف ایکشن لیتے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، لیکن کیا کارروائی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 4 مہینے ہوئے ہر روز فلسطینی شہید کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خدا کے حرم میں جہاں امن ہے وہاں ایک دن میں 400 سے زیادہ افراد، جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں یا معذور افراد تھے، جن کے خدا کے ہاں مہمان تھے اور نہتے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ سعودی خاندان نے امریکہ کے اشارے پر ان کا قتل عام کیا، دنیا والوں نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کی تعداد کو محدود کر دیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آیا تم اتنے حاجیوں کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے؟ اگر کہیں کہ ہاں ہم انتظامات نہیں کر سکتے تو پھر ہماری بات ٹھیک ہوئی کہ تم نااہل ہو، اگر نااہل ہو تو تمہیں حرمین شریفین پر اپنا تسلط ختم کرنا چاہیے اور ایک متحدہ اسلامی کمیٹی کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر تم انتظامات کر سکتے ہو، اس کے باوجود یہ کہتے ہو کہ تعداد کم ہو، تو یہ تمہیں کسی اور طرف سے اشارہ ملا ہے، یعنی اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تعداد کم ہونی چاہیے تو یہ تمہیں کسی اور طرف سے اشارہ ملا، یعنی تمہیں مسلمانوں کے مسائل کا درد نہیں۔ جب مسلمانوں پر خدا نے حج واجب کیا ہے، جب مسلمان حج کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر تمہیں منع کرنے کا کیا حق ہے؟
بس اس لحاظ سے بھی تم نائل ہو، بنابراین بہتر یہ کہ تم عزت و وقار کے ساتھ اپنے بستر بوریوں کو جمع کر کے حرمین شریفین پر اپنا تسلط ختم کر دو۔ ان کے اس اعلان کی کہ ہم حاجیوں کو محدود کریں گے ہم بھرمور مذمت کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے خود امر دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ حج کے عظیم دن کے موقع پر خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد خدا اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ جب خدا نے مشرکین سے برات کا اظہار واجب قرار دیا ہے تو پھر آل مسعود کو کیا حق ہے کہ وہ منع کرے؟ برادران عزیز، یہ مسائل ہیں، ان سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے دلوں میں درد موجود ہے، اگر ہمارا مقصد وسیع، اگر ہماری بلند ہمتی ہے تو پھر ان مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ سید الشہداء کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر امام کے سامنے اسلام کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ کہ ان کو یہ احساس نہ ہوتا کہ اسلام خطرے میں ہے، اور یہ کہ انسانیت اور سارے مسلمان غلام بن رہے ہیں، ظلم عام ہو رہا ہے، برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اگر یہ تمام مسائل ان کی نظروں میں نہ ہوتے، خود امام کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے قتل کے علاوہ قائم و دائم نہیں رہ سکتا، اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ مسئلہ اسلام کا تھا، اس لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ برادران عزیز، ہمیں ہمت بلند رکھنی چاہیے، ہمیں دوسرے مسلمانوں کے لیے دلوں میں درد رکھنا چاہیے، ہمیں اسلام کے نام پر اس وقت مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جہاں شیعوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں سنیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں کوئٹہ میں ہمارے تقریباً 4-5 لڑکے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ وہ قید ہیں۔ کراچی میں ہمارے 7 جوانوں کو ایک غلط الزام کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پنجاب میں شاہ اللہ دتا، اٹک اور دوسری جگہوں پر ہمارے افراد کو قید کیا ہوا ہے۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جو واقع ہوا تقریباً ہمارے 60-70 آدمی جیل میں۔ جس طرح ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کام کرنا چاہیے، ملک میں ہر ظلم کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے، ہر مظلوم کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بحار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 256۔ مظلوم جو بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، ظالم جو بھی ہو ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہے جو اہل بیت نے دیا۔ سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحار الانوار جلد 45 صفحہ 7، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا فر فر العبید، کہ میں نہ ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ امام علیہ السلام نے ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، ہیہات من الذلہ اب اللہ ذالک ورسولہ والمؤمنون وحدود طہرت وحجور طابت۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 83، نہ خدا نہ رسول نہ مؤمنین کبھی بھی حسین کی ذلت پر راضی نہیں ہوتے۔ حسین ذلت سے بہت بلند ہے، حسین کو خدا نے طاہر قرار دیا ہے، مطہر قرار دیا ہے۔ حسین عزیز ہیں، مومنین بھی عزیز ہیں۔ سید الشہداء نے یہ اصول ہمیں دیا ہے۔ میں اس وقت 2-3 کلمے مصائب کے پڑھوں گا کہ سید الشہداء نے اپنے اہل بیت کو جو وصیتیں کی ان میں سے شید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وصیت انہوں نے یہ کی کہ اے میرے اہل بیت، آپ اسیر ہوں گے، قیدی بنیں گے، لیکن کبھی بھی ذلیل نہ ہوں گے۔ شید مطہر فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں آتا ہے تو لوگ صدقات لاتے ہیں، علی کی بیٹی ان صدقات کو واپس کر دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہم آل اللہ ہیں، صدقات ہم پر حرام ہیں، ہم عزیز ہیں، خدا نے ہمیں عزت دی ہے۔ برادران عزیز، 4 بہنیں ہیں۔ سید محسن الامین اپنی کتاب المجالس میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عزیز بھائیوں کے غم کو دیکھا ہے، 2 بہنیں عالم شرک اور کفر میں ہیں جبکہ 2 بہنیں اسلام میں ہیں۔ وہ 2 بہنیں جو عالم کفر اور شرک میں ہیں، ان میں سے ایک عمر ابن عبدود کی بہن ہے کہ جب مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو فنار کر دیا تو اس کی بہن اس کے لاشے پر آئی اور بہت رو رہی تھی، بہن کر رہی تھی، کیونکہ اس کا بھائی بہت بڑا پہلوان تھا، بہت نامور شخص تھا اور بہن کو بہت عزیز تھا، بہت پیارا تھا۔ وہ اس کے لاشے پر آئی اور جب لاشے پر آئی تو دیکھا کہ اس کے بدن پر جو زرہ تھی وہ نہیں اتاری گئی۔ اس نے پوچھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ جواب ملا، علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ تو اس نے مرثیہ پڑھا اور مرثیے میں کہا کہ اگر تجھے کسی ذلیل شخص نے قتل کیا ہوتا تو میں تیرے غم میں عمر بھر روتی، لیکن چونکہ تجھے ایک ایسے عظیم شخص نے قتل کیا کہ اس کے ہاتھ سے تیرا قتل ہونا تیرے لیے قابل فخر ہے، اس لیے میں اس کے بعد تیرے قتل پر نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل ایک شریف اور عظیم شخصیت ہے۔ دوسری بہن مرحب کی ہے کہ جب مولا مشکل کشا امیر المؤمنین علیہ السلام فاتح خیبر نے خیبر کو فتح کیا اور وہاں پر جو مرد عورتیں اور بچے موجود تھے ان کو اسیر بنایا، قیدی بنایا، تو بلال مرحب کی بہن کو پکڑ کر لائے۔ جب اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اس کا رنگ زرد تھا، کانپ رہی تھی،
رسول اعظم کے جو رحمت للعالمین ہیں ان کے دل میں اس عورت کے لیے رحمت جوش میں آئی اور اس سے مہربان لہجے میں پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، کیوں روتی ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غلام مجھے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے لاشوں کے قریب سے گزار کر لایا ہے اور میں نے اپنے بھائی مرحب کا جنازہ دیکھ لیا ہے، اسی وجہ سے میں گریہ کر رہی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور بلال کو سرزنش کی کہ کہیں بہنوں کو بھی بھائی کے بے گور و کفن لاش پر لے جاتے ہیں۔ یہ دو تو عالم شرک اور عالم کفر کی بہنیں ہیں، دو بہنیں عالم اسلام کی ہیں۔ ایک ہیں حضرت امیر حمزہ کی بہن کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ہندہ نے ان کے بدن کو مسل دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پر آ رہی ہے، رسول اعظم نے فرمایا کہ ان کے جنازے کو ڈھانپ دیا جائے، اس لیے کہ اگر بہن نے بھائی کے لاشے کو اس حالت میں دیکھ لیا تو شاید برداشت نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابا ان کے جنازے پر ڈال دی، لیکن وہ چونکہ بہت بلند قد تھے اس لیے ان کے پاؤں باہر رہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اصحاب نے گھاس جمع کر کے ان کے پاؤں پر ڈال دی، اور عالم اسلام کی دوسری بہن جو آپ جانتے ہیں کہ جن کی مصیبتیں، جن کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، ام المصائب ہیں، کون سی مصیبت انہوں نے نہیں اٹھائی؟ رسول اعظم کے جنازے کو انہوں نے دیکھا، ماں کے جنازے کو رات کی تاریکی میں جاتے ہوئے دیکھا، باپ کے جنازے کو ان کی جبین مبارک پر زخم کو انہوں نے دیکھا، بھائی کے لاشوں پر دشمنوں نے جو تیر سے وار کیے، بھائی کے لاشے پر جو تیر پیوست ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، آپ خود جانتے ہیں کہ عمرو بن عبدود کی بہن کو اس وجہ سے زیادہ صدمہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل ایک شریف النفس شخص تھا، ایک بزرگ خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ بی بی کے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے بھائی کا قاتل کون ہے؟ ایک پست فطرت، ایک ذلیل و پست شخص ہے۔ عمرو بن عبدود کی بہن کو اس وجہ سے تسلی ہوئی کہ اس نے اپنا رونا بند کر دیا، اس کے بھائی کا قاتل ایک شریف شخص ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اس بی بی کی مصیبت کا کیا حال ہوگا، اور اس بی بی کی مصیبت کا کیا عالم ہوگا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی کا قاتل ایک ذلیل شخص ہے، پست فطرت شخص ہے۔ اس طرح جب مرب کی بہن کو اپنے بھائیوں کی قتل گاہ سے، عزیزوں کی قتل گاہ سے گزارا گیا تو اس کے بعد اسے کس کے پاس لایا گیا؟ رسول اعظم رحمت للعالمین کے پاس، کہ جنہوں نے اسے تسلی دی کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے اور اس کو آزاد کر دی۔ آزاداران حسین، آپ بتائیں علی کی بیٹیوں کو ان کے عزیزوں اور ان کے بھائیوں کے قتل کرنے کے بعد کن کے پاس لایا گیا؟ عبید اللہ بن زیاد کے پاس، ایسے ذلیل شخص کے پاس کہ اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہوگا، جس نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ علی کی بیٹی کے دل کو ان الفاظ نے زخمی کر دیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ کلمات بیان کر سکوں کہ کس طرح اس نے بی بی کے دل پر وار کیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے لاشے پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آبا ڈال دی تاکہ بہن انہیں اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ کاش 11 محرم کو جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ قتل گاہ سے گزرتا ہوا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لاشوں کے درمیان آیا، کاش کوئی ہوتا جو حسین کے لاشے پر چادر ڈالتا تاکہ حسین کی بہن بھائی کے لاشے کو ایسی حالت میں نہ دیکھتی۔ جب علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کے لاشے پر آئی اور لاشے کی یہ حالت دیکھی تو فرمانے لگی، وا محمد صلی علیک ملیک السماء وهذا حسینك مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك الصبایا۔ بحر الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 58۔ یا رسول اللہ، یہ تیرا جگر کا ٹکڑا حسین، اسے ذرا دیکھیں، اس کا بدن دشمنوں کی تلواروں کے ساتھ پارا پارا ہو گیا ہے، اس کا سر مبارک بدن سے جدا ہے۔ یا رسول اللہ، ذرا آ کر اپنی بیٹیوں کی حالت کو دیکھیں، ظالم انہیں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس کے بعد ہے جامع اہل بیت اسلام آباد میں قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذین اذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد آل محمد۔ اما بعد، فمن كلام خالق السماوات والارضين وهو اصدق القائلين، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان انك قادح الى ربك قدحا فملاقيه، سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ سب سے پہلے میں اس لحاظ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں خود چند دن سے مریض ہوں اور مقرر بھی نہیں ہوں، صرف شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی کے احترام کی خاطر میں یہاں آیا ہوں۔
اس مجلس کے لیے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان ایک خاص موضوع پر بات کرے، لیکن چونکہ میں مریض ہوں اس لیے میں نے کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا ہے۔ خدا پر توکل کرتے ہوئے اور شہدائے کربلا کی ارواح طیبہ سے استمداد لیتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دور میں انسان نے مادی لحاظ سے حیرت انگیز ترقی کی ہے، اور یہ کہ اس دور میں انسان کے جسمی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انسان کے آسائش اور آرام کے لیے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ اگر آج 1000-2000 سال پہلے والا انسان یہاں آ جائے اور اس انسان کی حیرت انگیز ترقیاں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ تو کوئی اور کرہ ہے۔ کرہ زمین جس پر ہم بس رہے تھے وہ یہ کرہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیکن یہ کہ اس انسان نے اپنے لیے معنویت اور روحانیت کے لحاظ سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اس علم نے، اس سائنس نے، تمدن نے انسان کو بلندیوں تک پہنچایا، وہاں اس علم نے، تمدن نے انسان کو اخلاقیات اور معنویات کے لحاظ سے تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو زندگی کے بہترین وسائل سے مالا مال ہے اور اس کے پاس جدید ترین ماڈل کی گاڑی ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پریشان مضطرب ہے، تو یقیناً کسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پریشان مضطرب، سرگرداں اور بے بس سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لڑکے جن کے والدین مادی لحاظ سے بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور ان کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے فرض کریں بہترین گاڑی لی ہے، صبح سویرے جب وہ لڑکا اپنے کمرے سے نکلتا ہے دالان میں جانے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ گاڑی میں پیر رکھتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے بھی اس کو نوکر لاتے ہیں، تفریح کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا دوسرے لڑکوں کی نسبت مضطرب ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، کبھی چھوٹا سا بہانہ بنا کر یہی سرمایہ دار لڑکا خودکشی کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ یقیناً اس لڑکے کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی۔ آخر کیوں وہ چیز اس لڑکے کے والدین نے اس کے لیے مہیا نہیں کی؟ بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ گمشدہ چیز آخر کون سی ہے کہ جس کے پیچھے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں، مگر وہ گمشدہ چیز ان کو نہیں مل رہی۔ کبھی وہ اس گمشدہ چیز کے پیچھے سینما ہال جاتے ہیں، کبھی کلب، کبھی شراب کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہیروئن کا سہارا لیتے ہیں، آخر میں خودکشی کرتے ہیں، لیکن وہ گمشدہ چیز ان کو نہیں ملتی۔ وہ کیا ہے؟ آیا اس تمدن اور سائنس نے انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس کو دے دی ہیں؟ انسان کی وہ کون سی ضرورت ہے جو سائنس نے اس کو نہیں دی ہے؟ اور یہ نوجوان اس کے پیچھے سرگرداں و پریشان پھر رہے ہیں۔ الیکس کارل اپنی کتابوں میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے خصوصی مطالعہ نہیں کیا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے غیر مربوط قسم کی بات کر لوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے نیو یارک میں ٹھہرا ہوا تھا تو ایک مرتبہ چیچک کی بیماری کی افواہ پھیل گئی۔ 8 آدمیوں کو چیچک کا مرض لاحق ہوا تھا، ان میں سے 2 آدمی مر گئے، لیکن جب یہ افواہ نیو یارک شہر میں پھیل گئی کہ چیچک کی بیماری نیو یارک کے شہر میں داخل ہو گئی تو جتنے بھی ڈاکٹر تھے یا ان کے ساتھ کمپاؤنڈر تھے یا ان کے ساتھ نرسیں تھیں، جو بھی کام کر سکتا تھا، وہ سب کے سب نیو یارک شہر میں پھیل گئے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے کہ فلاں بیماری آ گئی ہے، تم ٹیکے لگواؤ، ہم تمہیں ٹیکے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ کارخانوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ لوگوں کی بڑی بڑی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ تو وہ الیکس کارل لکھتے ہیں جو مشہور محقق ہیں کہ اسی نیو یارک ایک دوسرا مرض پھیلا ہوا تھا، یہ مرض جس کا نام ذہنی پریشانی اور اضطراب ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہیں۔ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی اور فرد میرے دروازے پر آیا ہو کہ تمہیں اگر اس مرض کا علاج کروانا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حالانکہ نیو یارک میں جتنا نقصان اس ذہنی پریشانی سے ہو رہا ہے اتنا نقصان اس چیچک کی بیماری سے نہیں ہوا۔ تو میں یہ عرض اس لیے کیا کہ سائنس نے ہر لحاظ سے انسان کی سہولت اور آرام کے لیے بہترین وسائل مہیا کیے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور تمدن نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن جب ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی انسان کا معنوی اور روحانی پہلو، تو اس دنیا میں اس سائنس اور تمدن نے اس پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کہ جسے ہم ایک طرف کی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، مثلا امریکی معاشرہ، یہ کس تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انسان کے صرف ایک پہلو پر توجہ دی اور وہ ہے اس کا جسمانی پہلو، جبکہ انسان کے روحانی اور معنوی پہلو کو نظر انداز کر کے انہوں نے اس انسان کو خسارے میں مبتلا کر دیا ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں آج جب ہمارے بعض عزیز اور ہمارے جوان جو کالجوں میں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، بیرونی ملک آتے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روشن فکر ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا تعلق ایک جدید اور ماڈرن معاشرے سے ہے، وہ اس قدر اسلام اور دین کے بارے میں جو گستاخ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بابا، تمہاری اس نماز روزے اور تمہاری اس دینداری نے ہم سب کو بیچارہ کر دیا ہے۔ اگر ہم بے نماز اور بے دین ہو جائیں تو مغربی معاشرے کی طرح ہم بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ تمہاری نمازوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تو ہم بڑے اچھے انداز اور محبت کے ساتھ ان نوجوانوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آقائے عزیز، آپ کو ذرا اس بات پر سوچنا چاہیے کہ مغرب اپنی بے دینی کی وجہ سے ہم سے آگے نہیں ہوا ہے، یعنی ان کی مادی ترقی کے عوامل میں بے نمازی اور بے دینی کا دخل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ نماز اور دینداری ہے، ایسا نہیں ہے۔ پس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل سبب کیا ہے۔ آقائے عزیز، اصل میں ان کی یہ ترقی بہت سارے عوامل کے
بلبوتے پر ہے، لیکن ان میں سے سب سے اہم دو عامل ہیں۔ پہلا عامل علم و تعلیم ہے، جبکہ دوسرا عامل کام ہے۔ اور یہ لوگ جو ہم سے آگے بڑھ گئے اس کی وجہ ان کی تعلیم، ان کا کام ہے۔ خوب اب آپ اسلام کی طرف آئیں تو دیکھیں کہ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ علم کے سلسلے میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ شہید مطہر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرحوم شہرستانی جو عراقی علماء میں سے تھے، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے اور رسالے کے ٹائٹل پر 4 احادیث لکھی ہوتی تھیں۔ پہلی حدیث یہ ہوتی تھی: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بحار الانوار جلد 1 صفحہ 116، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری حدیث یہ تھی: اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے کنارے تک۔ تیسری حدیث: اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہارے علم کے حصول کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چوتھی حدیث تھی: الحکمت ضالۃ المؤمن یاخذھا حیثما وجدھا، علم و حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، لہذا وہ اسے جہاں بھی ملے وہاں سے لے لیتا ہے۔ ایک غیر مسلمان شخص ان کے دفتر میں گیا، اس نے یہ رسالہ دیکھا تو اس نے مرحوم شہرستانی سے پوچھا کہ ان حدیث کا کیا معنی ہے۔ پہلے انہوں نے ان حدیث کا ترجمہ کیا، پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو اسلام 4 لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے۔ اولاً افراد کے لحاظ سے، یعنی ہر فرد پر تحصیل علم واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، عرب ہو عجم ہو، سیاہ ہو سفید ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، غرض افراد کے لحاظ سے عمومیت ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے ساتھ تحصیل علم مختص نہیں ہے کہ فلاں طبقے پر واجب ہے، ان کے لیے جائز ہے جبکہ دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب پر فرض ہے۔ دوسرا، زمین کے لحاظ سے اس میں عمومیت، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ علم کے حصول کی خاطر تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دیکھو عبادات میں مثلا حج مکہ کے ساتھ مختص ہے۔ آج کل تو سعودیہ کی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایران پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ ایران والے چاہتے ہیں کہ کعبہ کو وہاں سے منتقل کر کے ایران لے جائیں۔ اگر ہم چند منٹ کے لیے فرض کر لیں گے ان کی بات صحیح ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ کعبے اور حجر الاسود کو تو ایران لے جا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ منی اور عرفات کو بھی منتقل کر سکتے ہیں؟ کم از کم ایسے جھوٹ بولیں کہ جو 5 قدم تک تو جا سکے۔ اسے کہتے ہیں بے پر جھوٹ بولنا۔ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ بعد میں جب انہیں ہوش آتی ہے تو خود انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا تعویل کریں۔ تو حج جیسی عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ مکہ، عرفات اور مینا کے علاوہ کسی اور جگہ اعمال اور مناسک حج آپ بجا نہیں لا سکتے، لیکن علم کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ فرض کریں آپ کو چین جانا پڑے، یا اسی طرح انجینئرنگ یا میڈیکل کے سلسلے میں، یا بعض دیگر مسائل کے لیے اگر آپ کو امریکہ یا روس جانا پڑے تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ تیسرا، عمر کے لحاظ سے، ابھی آپ نماز کو ہی دیکھیں کہ مرد ہے تو اس پر نماز 15 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس پر 9 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاد ہے کہ وہ بوڑھوں پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ ہے کہ جو عورتوں پر واجب نہیں ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جو افراد، عمر اور وطن کے لحاظ سے محدود نہیں ہے کہ آپ اگر اس عمر میں ہیں تو آپ پر واجب، عمر کے اس حصے میں تو واجب نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبرستان تک آپ کے لیے حصول علم کے دروازے کھلے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی محدودیت نہیں ہے کہ آپ کس سے علم حاصل کریں۔ دیکھیں فقہ جعفریہ میں امام جماعت کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور ہر شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مثلا اس کی قرات صحیح ہو، عادل ہو وغیرہ، لیکن علم کے سلسلے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے آپ فلاں شخص سے علم حاصل کریں اور فلاں سے نہ کریں، بلکہ اس بارے میں العلم ضالۃ المؤمن، علم و حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی اسے ملے وہ اسے لے لے۔ مومن اگر کافر کی زبان پر علم و حکمت دیکھے تو اسے ادھر سے بھی لینا چاہیے۔ اس قدر خدا اور رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مسلمانوں کو علم کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ غیر مسلم یہ سب کچھ سننے کے بعد کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، تمہارے دین نے تم لوگوں کو اس قدر علم کی طرف ترغیب دی ہے، لیکن اس قدر ترغیب کے باوجود پھر مسلمانوں میں خواندگی کی شرح دوسری ملتوں کی نسبت سب سے کم ہے۔ اسی طرح آپ کام کے لحاظ سے دیکھیں تو کام کی طرف ترغیب دینا 2 طریقوں سے ممکن ہے: یا اس شخص کو دھمکی دی جائے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا، یا اس شخص کی تشویق کی جائے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا۔ اسلام نے بھی دونوں طریقوں کو استعمال کیا ہے۔ باقی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں۔